بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. یہ ڈھیر مٹی دے اچھیرے نے اے دے تھلے وس دے کیڑے نے. کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرا اے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرا اے. اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے سفر لمبیرا اے. نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانا محل میں ناریاں نے. چھپ جانے چنا تاریاں نے. پڑھ لا الہ الا اللہ. رکھ یاد قبر دیاں کندانوں. رکھ یاد کفن دیاں بندانوں. چھڑ جانے زن فرزندانوں. پڑھ لا الہ الا اللہ. اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بندہ جدو جناب دنیا دے اندر آندہ ہے بچپن تو لے کے جوانی، جوانی تو لے کے بڑھاپا، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر جڑا اصول بیان کیتا ہے. میرے رب کریم نے فرمایا بندہ دنیا دے اندر جدو بچپن تو جوانی والا آندہ ہے، جوانی تو بڑھاپے والا آندہ ہے، بندے نو مال دی حرس تے حوث زیادہ ہو جاندی ہے. کثرت مال بندے نو انیا کر دیندا ہے. میں موضوع کیوں رکھیا ہے مختصر وقت دے اندر میں جاننا ہے تینو نصیحت کر جاواں. پلے بنی تے اللہ پاک رحمتاں کر دے گا. اللہ نے بیڑا پار کر دینا ہے. اے جناب چند منٹاں دیاں گلاں اگر پلے بنے گا میرا مالک تیرے تے مہربانیاں کر دے گا. میرے رب کریم نے فرمایا کثرت مال نے جدو بندے کو ایک گڈی ہوندی ہے بندہ کہندا دو گڈیاں آ جان. جدو دو آ جاندیاں کہندا تین آ جان. میرے نبی نے فرمایا کائنات دے امام فرماندے نے انسان اینا حریص ہے. حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. میرے نبی فرماندے نے انسان اینا حریص ہے جدے کول دنیا دے اندر ایک جناب پلاٹ مل جائے کہندہ دو ملنے چاہیے دے. میرے نبی فرماندے نے کہ بندے نو ایک احد پہاڑ سونے نہ مل جائے. سونے دا احد پہاڑ تھوڑا نہیں ہوندا. ایک سونے دا پہاڑ احد مل جائے تے دل چ لالچ کرے گا ایک دے نال دا ہور ہونا چاہیے. دو مل جان تے دل چ لالچ کرے دا اتنا ایک دے نال دا ہور ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا انسان نہ حریص ہے، انسان نہ لالچی ہے. ایدا پیٹ نہیں بھر سکتا. ایدہ پیٹ بھرے گا تے جہنم دی آگ نال پرے گا یا قبر دی مٹی نال پرے گا. قبر دی مٹی نال پیٹ انسان دا بھرے گا یا جہنم دی آگ نال. دعا کریں کر اللہ جنہ بھی مال دوے او دے تے شکر کرن دی توفیق دوے. میرے بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو بندے نو اللہ نے مال دیتا ہوئے میں تے زمایا ہے بندے نو مال دیتا ہوئے تے اللہ نا شکر دا دنیا دے اندر بندہ اللہ دا شکر دا کرے. اللہ تو منو 100 دیتا ہے تیرا بڑا ہی شکر ہے. میں زمایا ہے اللہ 1000 دے دیندہ ہے 1000 دوے تے شکر کریاں کر. اللہ 5000 دے دویں گا. اللہ 5 دوے تے اللہ دا ہور زیادہ شکر کریاں کر. اللہ تینوں 10,000 دے دویں گا. ویرو میں نہیں کہندا دنیا دے اندر میں نہیں کہندا یہ دنیا اللہ کو منگیا کر. میرے نبی نے فرمایا حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. میرے نبی فرماندے نے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ. جڑی چیز تینوں دنیا تے نفع پہنچاوے وہ جناب حاصل کرنے واسطے اللہ کو دعا بھی کریا کر کہ اللہ تینوں عطا بھی کرے گا. اللہ کو مدد بھی طلب کریا کر. ویرا جڑی بات میں تینوں سمجھانی ہے دنیا تینوں کدوں ملے گی، عزت تینوں کدوں ملے گی، شہرت تینوں کدوں ملے گی، دنیا دا مال کدوں ملے گا. یہ ساریاں چیزاں کون دیندا ہے اچھی بولو.
جدا کیتا ہے اچھی بولو کون دندا ہے مال کون دندا ہے دولت کون دندا ہے شہرت کون دندا ہے عزت کون دندا ہے اللہ جاندا میرے مالک نے قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا او یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے اللہ جاندہ ہے حافظ سنا اور رحمان سنا ہی صاحب موجود نہیں انہ دی موجودگی دے اندر میں ایک بات عرض کرن لگا ہے اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے ساری دنیا نو رزق کون دندہ ہے پتر تیاں کون دندہ ہے اولاد کون دندہ ہے کیونکہ تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ داؤ تیاں پت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے جنوں چاہویں دنیا دا مال دے جنوں چاہویں عزت دے انہوں کوئی سوال کرنے والا اچھی بولو انہوں کوئی پوچھ سکتا ہو انہوں کوئی سوال نہیں کر سکتا ہو وہ پکی وڈے کچی وڈے مگر میں تیرے سامنے آخرت دا ڈر رکھنا ہے چند منٹاں دے اندر آخرت دا فکر بیان کرنا ہے اللہ جاندا ہے میرے مالک نے فرمایا بندہ دنیا دے مال دے اندر دنیا دے مال جمع کرن دے اندر انہا مگن ہو گیا حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ کہ لوگ اپنی قبروں ویکھ لیاں حتیٰ کہ لوگ قبروں چ پہنچ گئے قبرستانہ چ پہنچ گئے بڑھاپے آ گئے مگر انہاں نو آخرت دی فکر نہ رہی لوگ کو آخرت دی فکر کیویں دی دل چ پیدا کرنی ہے تینوں میں دساں ظفر المحسرین چ لکھیا ہے ابو صالح رحمت اللہ علیہ اللہ والے نے اللہ جاندہ ہے اللہ دے ولی نے اللہ والے نے ظفر المحسرین دے اندر لکھیا ہے انجنیر دے کنارے جا رہے نے چل دیاں اب تو پہر دا وقت ہے انہاں نو بھوک لگی ہے تینا ویکھیا نہر دے اندر ایک سیب رڑدا رہے ہیں بھوک لگی ہے انہاں نے سیب پھڑیا تے کھا لیا جدو سیب کھا لیا تے آخرت دا ڈر دل چ پیدا ہو گیا آخرت دا وقت یاد آ گیا قیامت دا منظر اکھاں دے اگے آ گیا کہ ابو صالح تو تے پوچھیا بھی نہیں یہ پتہ نہیں کدے باغ چوں آیا ہے یہ پتہ نہیں کدی ملکیت ہے تو تے پوچھیا بھی نہیں تے اللہ جاندا ہے اگر قیامت دا دن آ گیا مالک نے پوچھ لیا یا باغ دے مالک نے پوچھ لیا جدے باغ چوں سیب رڑدا آیا ہے تے میں قیامت نو جواب کی دواں گا قیامت دا منظر اکھاں گے آ گیا کوئی نہیں وارو بندہ جند نمانی دا لگیے پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی داؤ سامنے دیستا حوض ایک پیر حقانی داؤ پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائیا قیامت دا مندر ادیاں کھانگیا کہن لگا اللہ والیا تو تے پوچھیا بھی نہیں جدروں پانی آ رہا ہے انہیں ادھر نو چلنا شروع کر دیتا ہوں چل دیاں ایک باغ دے قریب پہنچیا ہوں ویکھیاں جے ایک ٹہنی چکی ہوئی ہے جناب فروٹ دے ایک جناب ٹہنی چکی ہوئی ہے سیباں دی انج ویکھیا تے دل چ سوچیا ہو ایتھوں سیب گریا ہوئے گا باغ چ چلا گیا جا کے دروازہ کھڑکا دیتا باغ دے مالک دا انج جناب باغ دا مالک باہر آیا اے بھی اللہ دا ولی ہے اے بھی اللہ والا ہے کہن لگا اللہ والا میں تیرا مجرم آؤں اللہ واسطے میں نو معاف کر دے کہن لگا تیرا جرم کی ہے تیرا قصور کی ہے کہن لگے باغ تیرے سیب دا جناب دنیا دے اندر تیرے سیب روڑ داریا سی تیرے باغ داؤ تے میں نو بھوک لگی سی تے میں کھا لیا جدو میں کھاتا ہوں تے میرے دل چاکرت دا ڈر پیدا ہو گیا میرے دل چے گل لئی کہ میں تے تیرے تو اجازت بھی نہیں لئی میں تے تیرے کو پوچھیا بھی نہیں قیامت نو اگر اللہ نے سوال کر لیا تے ابو صالح جواب کی دویں گا لوگ کوئی بھی یوک دنیا دے اندر مسلمان ہے جدہ دنیا دے اندر کلمہ آخری پیغمبر دا جن نے پڑھے آئے میں بھی اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے تم ہی اسے نبی دا کلمہ پڑھے آئے میرے حاجی عبدالرزاق صاحب دنیا دے اندر میں بھی اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے تسی بھی اسے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے مگر آخرت دا ڈر کننا ہے آخرت دی انہوں فکر کننی ہے اللہ جان دا تیان کریا جے دل چ ڈر پیدا ہو گیا ایک سیب معاف کرانو واسطے آئے نے تے اے بندہ بھی اگوں اللہ والا ہے اے باغ دا مالک بھی بڑا سیانا ہے
موقع جناب سنبھال لیا موقع نو پہچان لیا کہن لگے بالکل تو میرا مجرم ہے پر ایک شرط معاف کرانگا حالانکہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو حافظ ناہو رحمان صاحب جان دینے کہ کسے دی جناب ضائع شدہ چیز آ جاوے بندہ استعمال کر لوے تے ہوتے جناب شرعی حد لاگو نہیں ہوندی کیونکہ ضائع ہو چکی ہے وہ دی کام دی نہیں رہی اس واسطے کوئی شرعی ہو جناب دنیا دے اندر وہ دیتے جناب شرعی عذر نہیں وہ دیتے شرعی جناب کوئی شرط طے نہیں ہوئے گی وہ دے تو کوئی سزا لاگو نہیں ہوئے گی اے بندہ اللہ والا ہے موقع نو سنبھال گیا کہنے لگا بالکل تو میرا مجرم ہے پر میں ایک شرط معاف کرانگا میری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے پیرا تو لولی لنگڑی ہے کناں تو بولی ہے زبان تو گونگی ہے وہ دینا نکاح کر لے وہ دینا شادی کر لے میں شرط تینوں معاف کر دوانگا اللہ جاندہ تیہوں کریا جے اے دیاں اکھاں چو آنسو آ گئے ابو صالح رحمت اللہ علیہ دیاؤ جناب اکھاں چو آنسو آ گئے کہن لگے کہ اتنا دنیا دے اندر منو اللہ دیاں جنت لین واسطے اللہ دی جنت دیاں حوراں لین واسطے منو تیری ایوی شرط منظور تیری ایوی شرط منظور ہے اللہ جاندہ ہے کہن لگا شرط منظور ہے ابو صالح رحمت اللہ لینو اتنا باغ دا مالک کہن لگاو کمرے چ میری بیٹی بیٹھی انہوں نظر مار لے کیونکہ میرے پیغمبر دی تعلیم ہے جنہ شادی کرنی ہوئے انہوں جناب ایک نظر ویک سکتا ہے لڑکاو سنو نوجوانوں تیان کرو بلکہ میرے نبی نے حکم دیتا ہے جنہ شادی کرنی ہوئے اور اس لڑکی نے ایک نظر ویک لینا چاہیے دنیا دے اندر کیونکہ زندگی گزارنی ہے میرے نبی دی تعلیم ہے انج نظر مارن واسطے کمرے چ گئے تے واپس آ گئے بڑی تیزی نال اکھاں چوں آنسو نے تے واپس آ گئے کہن لگے اللہ والے واپس کیوں آ گئے کہن لگے او تے عورت ہی نہیں او دے اندر تے نقص ہی نہیں او دے اندر تے عیب ہی نہیں جڑے تساں دسے نے ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے جدوں اینی گل کیتی جناب باغ دا مالک کہن لگاو تو واقعی اللہ والا ہے اے میری بیٹی ہے تے بالکل بے عیب بے نقص یہ بیمار نہیں گی ان وقتاں تو نظر بھی ہوندہ ہے پر میں ایک کیوں کیا ہے میں تے تینوں بیکھنا چاہندہ سی کہ تم واقعی اللہ والا ہے کیا تو واقعی اللہ والا ہے واقعی تیرے دل چلا دا ڈارے بالکل تو اللہ والا ہے تیرے دل چلا دا ڈارے امانت خیانت کرن والا نہیں گاؤ میں تینوں زمان لے آئے تے میں ایک کیوں کیا ہے ان وقتاں تو نظر نہیں آنداؤ ان زبان تو بولیا نہیں جانداؤ کرنا تو سنیا نہیں جاندہ کیوں آکیا ہے سن لے ابو صالح اس میری بیٹی نے یہ نظر نہیں آج تک میری شکل تو علاوہ کدی غیر محرم دا مکھڑا ہی نہیں ویکھیا کدی کسے غیر محرم دا مکھڑا ہی نہیں تکیا ہو تے میری آواز تو علاوہ ہو انہوں میں بولی کیوں کیا ہوئے میری آواز تو علاوہ ہو یہ دیا کرنا نے کدے کسے غیر محرم دی آواز ہی نہیں سنی تینوں میں لنگڑی لولی کیوں کیا ہے کہ میرے گھر چو کدی نے باہر پیر نہیں پایا ہو ابو صالح رحمت اللہ علیہ دا نکاح پڑھا دیتا ہو جڑی گل میں تینوں دسنا چاہ رہے ہیں دل چاخرت دا ڈارے لوگوں ایک سے بخشوں واسطے گئنے ابو صالح رحمت اللہ علیہ تے اللہ پاک نے اجڑیا ہویا گھر بسا دیتا ابو صالح رحمت اللہ علیہ دی شادی نہیں ہوئی تے اللہ پاک نے اینی پارساو اینی پکیزہ عورت دیتی جنہوں کسے مرد نے نہیں ویکھیا ہو جنہوں دنیا دے اندر کسے دی آواز نہیں سنی کسے نے جناب مرد نے نہیں ویکھیا ہو انہیں کسے مرد غیر محرم نو نہیں ویکھیا ہو اینی پارسا عورت ہے اور میں تینوں دساں کون سی ابو صالح رحمت اللہ علیہ ظفر المحسرین سے لکھیا کون سی جس عورت نو کسے مرد نے نہیں ویکھیا ہو یہ دی آواز نہیں سنی کون سی ابو صالح رحمت اللہ علیہ دا نکاح پڑھا دیتا ہوں اپنے مکان کے لے کے چلے گئے ایک سال تو بعد اللہ نے اس جوڑے چوں پیر عبدالقادر جلانی نو پیدا کیتا ہے پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اللہ جاندہ ہے ماں انہی پکیزہ عورت ہے باپ ایک سے بخشون واسطے گئے کنے دنیا دے اندر مسلمان نے جڑے لگے چنے ویسن بنا کے وہی دندے نے ابو صالح رحمت اللہ علیہ دے دل چاخرت دا کنا فکر ہے آج دا مسلمان لگے چنے ویسن بنا کے وہی دندہ ہے لگی دال ویسن بنا کے وہی دندہ ہے ہلکے کپڑے تے چمکدار لیٹاں بال کے انہوں چمکدار کر کے مہنگا کر کے وہی دندے نے اللہ جاندہ ہریا سے بانتے لال لیٹاں بال کے لال کر کے وے دن دینے کارچ جا کے پتہ لگ دے چیز
دو نمبر ہے ویرو تیرا میرا ایمان کیسا ہے منو علامہ اقبال یاد آئی ہم کون ہیں کیا ہیں خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہمیں یاد ہیں تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حبا کو نچاتے ہیں سرے محفل کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں ہمیں سب کچھ تو یاد ہے مگر خدا یاد نہیں آج سانو سب کچھ یاد ہے اگر اللہ پاک دا قانون یاد نہیں اللہ دا بنایا ہے قانون یاد نہیں ویرو لاہوریو ہاتھ بن کے اپیل کرانگا میرے بزرگوں نوجوانوں اپنے دل چ آخرت دا ڈر پیدا کرو ہمیشہ جدو گناہ کروں دل کرے یہ بندہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا حافظ صاحب کہ میں دنیا دے اندر معصوم نہیں خطا ہوں میرے کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا انسان غلطی دا پتلا ہے گناہ دنیا چ ہو سکتا ہے ایس مسجد جنہیں بھی بیٹھے ہو سب تو زیادہ گنہگار میں آؤ پر لوگو اپنے گناہ تے پکا نہیں ہوئی داؤ اپنے گناہ تے نہیں کھڑوئی داؤ اپنے گناہ تے جمیندہ نہیں بلکہ چوک کے دے کلوں معافی مانگ لے میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ نیواں ہو کے جیڑا بندہ پشیمان ہو کے جیڑا بندہ پریشان ہو کے میرے ڈر دی وجہ تو آنکھ چو ایک آنسو دا قطرہ بہا دیندا ہے آنکھ دنیا دے اندر آنسو آنکھ داؤ قطرہ جناب آنکھ داؤ رخصار تے باج پہنچ لائے اللہ سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیں دینے پر رونا دے ڈر دی وجہ تو ہے رونا دے ڈر دی وجہ تو ہے رونا دی محبت چاہ کے وے رونا دا دل چ ڈر رکھ کے وے میرا مالک تیرے تے مہربانیاں کرے گا صرف دل چ آخرت دا ڈر پیدا کر لے جدو گناہ کرن نو دل کرے تے ایک منٹ کھڑو کے سوچ لیا کر گناہ کرن تو پہلا میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا ہے اگر پھر بھی تیرا دل گناہ تو باز نہ ہوے پھر سوچ لیا کر اگر اے گناہ کردا مر گیا تے اللہ نو کی جواب دویں گا میرا عقیدت میرا ایمان ہے اللہ تینوں گناہ تو بچا لے گا اللہ تینوں غلطی تو بچا لے گا میرے بزرگوں دھیان کریا جے جڑا دل دے اندر آخرت دا ڈر رکھدا ہے پیرو ایک دن مرنا پینا ہے موت تو بغیر گزارا نہیں مرنا ہی پینا ہے پاویں بندہ برا ہے تے موت انہوں پھر بھی آ جانی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا بندہ جڑی حالت مردا ہے جڑے حال چ بندہ فوت ہوندا ہے قیامت والے دن اسی حالت کھڑا کیتا جائے گا جڑا گناہ کردہ مرے آئے ویرو گناہ کردہ ہی اٹھے گا بزرگو گناہ کردہ ہی اٹھے گا جڑا نیکی کردہ مرے آؤ نیکی کردہ اٹھے گا چیچا وطنی دے اندر مولانا مفتی اصغر حازم صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ آج لاہور دے اندر گھنٹیاں دا سفر ہے مگر میں دنیا دے اندر انہاں نام لے آئے مثال بیان کیوں کیتی ہے وہ اللہ والے نے انہوں نے ہمیشہ دل چ آخرت دا ڈر پیدا کیتا ہو ہمیشہ آخرت نو یاد کیتا ہو مفتی اصغر اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ دے بھائی مولانا عبدالاکبر محمد رحمت اللہ علیہ زور دی اذان کہندے کہندے اللہ نو پیارے ہو گئے انج فوت ہو گئے زور دی اذان کہندے آؤ اللہ جاندا زور دی اذان مکمل نہیں ہوئی ادھر جناب سپیکر چلدا پیا ہے اذان مکمل نہیں ہوئی تے جناب آواز آنی بند ہو گئی محلے چوں لوگ آ گئے حضرت صاحب نے اذان مکمل نہیں کیتی تے جناب سپیکر بھی چلدا پیا ہے بزرگ بھی آ گئے نوجوان بھی آ گئے جدوں آن کے ویکھیا تے حضرت صاحب جدے وال بلا رہنے اودے وال ہمیشہ ہمیشہ لی چلے گئے ایک دن ہونی اخیر بن کے جاویں گا فقیر ایک دن ہونی اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھٹ کے لاہور دی جگیر جدباں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلا وے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی میرے بزرگو یاد رکھو بندہ پویں نیک موت نو بھی آ جانی ہے بندہ پویں گنہگار موت نو بھی آ جانی ہے
کیونکہ آخر مرنا ہے موت نے چھڑنا نہیں کسے لئی مرے تے تاں جانا پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے درد اپنے نو درد سمجھنا ہے ہمدردی کسے نال جے کریں تے تاں جانا تیرا کلنے دا مرنا بہادری نہیں لے کے ڈبے نو تریں تے تاں جانا بلے نال تے بلا ہر کوئی کردا بلا برے نال جے کریں تے تاں جانا ایک دن مرنا پہنا ہے موت اب غیر گزارا نہیں دعا کرو اللہ پاک سنو آخرت دی فکر کرن دی توفیق تا فرمائے میں لیٹ نہیں سی ہونا تو انہوں بہت زیادہ انتظار کرنا پیا ہے حاج صاحب کہندے نے 7 منٹ ہے نے میں لیٹ نہیں سی ہونا بس کوئی برطانیہ چو شہزادہ آیا سی او دی وجہ تو بہت راج سی تھی او دی وجہ تو لیٹ ہو گئے دعا کرو اللہ پاک لیٹ ہونا بھی ثواب لکھ دوے کیونکہ او دے واسطے لیٹ ہوئے دعا کرو اللہ پاک ساڑھے سارے آن دے ہوتے اپنے خاص رحمت نزول فرمائے اللہ جاندہ میرے نبی نے فرمایا جیڑی حالت بندہ فوت ہوندا ہے اسے حالت جی قیامت والے دن اٹھایا جائے گا بولو اسے حالت جی قیامت والے دن اچھی بولو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا میں دعا کرنا جتنے بھی بیٹھے اللہ کلمہ پڑھ دیں شہادت دی موت نصیب فرماؤ آمین کہہ داؤ دنیا دے اندر اللہ جاندہ مت سوچیا کر میں میدان جہاد تے کدی گیا ہی نہیں میں میدان قتال تے کدی گیا ہی نہیں میں تے جا کے میں جناب دنیا دے اندر کافرانہ جہاد نہیں کیتا تے موت شہادت کیویں آئے گی حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ انج ایک دن دعا کر دے پہنے اللہ مینو اپنے نبی دے شہر شہادت دی موت نصیب فرماؤ اللہ مینو اپنے نبی دے شہر مدینہ الرسول دے اندر شہادت دی موت نصیب فرماؤ دنیا دے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی نے ویکھیاؤ کہ میرے بابا جی دعا کر دے پہنے فرمایا ابو جی تسی اے دعا مدینے واسطے کیوں کر دے پہے ہو فرمایا میری بیٹی میری چاہت ہے میں اپنے نبی دے شہر شہادت دی موت منو اللہ تان کرے فرمایا میرے ابو جی ایتھے تے جنگ و جدل نہیں ہوئے گا ایتھے تے جہاد نہیں ہوئے گا کیونکہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ میرے مدینے نو خون نال نہیں رنگنا ایتھے تے شکار کرن تو میرے نبی نے منع فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت عمر دی بیٹی کہنے لگی میرے ابو جی شہادت دی موت مدینہ تو رسول چتوانوں کیویں آئے گی حضرت عمر فرماندے نے میری بیٹی ہے تے منوں ہی نہیں پتا پر جی دے کولو مانگ رہے آئیں وہ آپ ہی سبب پیدا کر دوے گا لوگ کو تاریخ نے لکھا ہے لکھن والیاں نے لکھا ہے دنیا دے اندر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نو موت آئی ہے تسی بھی جان دے ہو شہادت دی آئی ہے مدینہ تو رسول چاہیے صرف مدینہ تو رسول تے نہیں بلکہ نبی دے مسلح تے نماز پڑھ دے آئی ہے اللہ جاندہ ہے ہر گندہ بندہ شاہد ہے ہر بندہ شاہد ہے ہر بندہ گواہے اللہ جاندہ تیان کرے آجے میرے مصطفیٰ کائنات دے امام حضرت دنیا دے اندر میرے پیغمبر دستیابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئیے کل دنیا دے اندر نماز پڑھ دیا نبی پاک دے مسلح تے کھنجر لگینے اس کھنجران دی وجہ تو شہید ہو گئے سبب اللہ نے پیدا کیتا ہے اللہ جاندہ ہے میرے مالک نے سبب پیدا کیتا ہے کیونکہ مسبب الاسباب اللہ دی ذات ہے وہ آپ اسباب پیدا کر دیندہ ہے اس واسطے ہمیشہ اللہ کو منگیا کر ہمیشہ اللہ کو منگیا کر اللہ جاندہ ہے وہ دے کو منگے گا میرا مالک تینوں عطا کر دویں گا میں تے حدیث سے پڑھیا ہے حدیث صحیح البخاری دے اندر میرے نبی فرماندے نے میرے بزرگوں تسی کدی او دے دربار چاہے نہیں کہندے پریشانیاں نہیں موک دیاں ویرو آخرت دی فکر کر لاؤ پریشانیاں مک جان گیاں غریب ہوتے اللہ رزق عطا کر دویں گا آخرت دی فکر دل سے بٹھا لاؤ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک پہلے آسمان تے آندے نے جدو ادھی رات دا وقت گزر جاندہ ہے ادھی رات دے ویلے اللہ پاک پہلے آسمان کیان کے آوازاں دندے نے حل من مستغفرن حل من مستشفین حل من مسترزقن ہے کوئی میرے کولو بیمار دعا کرے میں انہوں شفاواں عطا کر دواؤں ہے کوئی دکھی میرے کولوں دعا کرے میں انہیں دکھ دور کر دواؤں ہے کوئی بے اولاد میرے کولوں دعا کرے میں انہوں نیک سالے اولاد عطا کر دواؤں اللہ پاک اعلان کر دینے آجا مانگ لیں جو کچھ چانائیں
ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوئے غیران دے تو کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ مینوں لبنا تو بیابان اندر میں تا واسنا تیری جان اندر اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ پاک علم دے اعتبار نال بندے دی شارک تو ہی قریب ہے تے اپنی ذات دے اعتبار نال اللہ اپنے عرش تے مستوی الرحمن والا عرش استوا اللہ اپنے عرش تے مستوی ذات دے اعتبار نال مگر علم دے اعتبار نال وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ پاک فرماندے نے مینوں لبنا تو بیابان اندر میں تا واسنا تیری جان اندر میرے ملن نوں لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ خالی ہاتھاں میں جولی بار دیواں تینو مال اولاد میں زر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں کتھے لکھیا ہے پڑھیا کر آیت الکرسی اللہ پاک فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ جنوں ہوندا ہے پڑھ لو سنۃ ولا نوم اللہ نو نیند آنا تے دور دی گل ہے انہوں اونگ بھی نہیں آندی رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں اکھ لاوندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ میرے بزرگو یاد رکھو دنیا دے اندر ملتان جاؤ گے کرایہ لا کے جاؤ گے خالیت واپس آ جاؤ گے گجرا جاؤ گے گجرانے جاؤ گے کرایہ لا کے جاؤ گے خالیت واپس آ جاؤ گے کراچی جاؤ گے دنیا دے جس کونے چوی جاؤ گے کرایہ لا کے جاؤ گے خالیت واپس آ جاؤ گے پر اللہ پاک دا گھر ایسا کرے جتھے خالی ہاتھ آؤ گے سب کچھ لے کے جاؤ گے ہن اینے بندے بیٹھے ہو مینوں ایمان نال دسو مسجد چایا کرایہ لگدا ہے کچھ ہی بولو پٹرول لگدا ہے کوئی جناب کوئی تنگی ہوندی کروں اٹھ کے مسجد چاؤں کوئی تنگی نہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا کروں صحیح حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا کروں وضو کر کے آندا ہے مسجد نماز پڑھنے واسطے فرضی نبی پاک نے فرمایا ہے جدوں بازار چلدا ہوندا ہے اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے جویں اللہ پاک دے گھر چ بندہ احرام بن کے تریا ہوندا ہے اللہ نو اینا محبوب تے پیارا لگدا ہے دعا کرو اللہ سانو گھروں وضو کر کے آਉਣ دی توفیق دے تے ایک حدیث ہے او دے اندر نبی پاک نے فرمایا بندے نو مقبول حج دا ثواب مل جاندا ہے کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد چان کے دو نفل پڑھ لوے دعا کرو اللہ پاک سانو گھروں وضو کر کے اے ثواب اضافی لین دی توفیق عطا فرمائے کنے بندے وعدہ کر دیو کہ اسی گھروں وضو کر کے آیا کران گے اللہ پاک صاحب دے اتے اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے میرے آن دا مول مڑ گیا کیونکہ انہیں بندے نے وعدہ کر لیا انہاں چو 2 بندے بھی وضو کر کے آن لگ پہ روٹین بنا لئی تے اللہ پاک نے میرا بیڑا بھی پار کر دینا ہے اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک